بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل آپ بیتی پہ۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی آپ بیتی میری زبانی۔ یہ قصہ میری چھوٹی بہن کا ہے اور جس کے ساتھ 6 سال پہلے پیش آیا۔ میری امی کی رہائش گلستان جوہر میں بلیٹس ہائٹس 9 فلور پر تھی۔ قصہ کچھ ایسے ہے کہ ایک دن وہ اکیلی تھی روم میں اور اپنی الماری ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک اوپر کا دروازہ کھلا ہے اور ایک لڑکا الٹا نیچے ایک دم اس کے چہرے کے پاس آ گیا، جو وہ ڈر گئی اس کو دیکھ کے، کیونکہ اس کا آدھا چہرہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا، کھال نہیں تھی اس کے چہرے پہ، اور آنکھیں بالکل بھی نہیں تھی، خالی، بالکل خالی آنکھیں۔ میری بہن جس کو دیکھ کے ایک دم شوق میں ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا چیخوں، کیا کروں۔ پھر وہ ایک دم گھر سے باہر نکل گئی۔ جب گھر والے آئے تو اس نے امی کو یہ سارا قصہ سنایا۔ میری امی نے کہ یہ ڈر نہ جائے اس لیے اس کو بولا کہ بیٹا یہ آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بضد تھی کہ امی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ امی نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر 4 دن کے بعد رات میں وہ سو رہی تھی کہ اچانک اس کو اپنا نام اس کا کسی نے پکارا۔ تو جب وہ اٹھی ہے تو سامنے وہی شخص کھڑا ہوا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا میری بات سنو، تم میری بات سنو، صرف تم ہی میری بات سن سکتی ہو اور سمجھ سکتی ہو، کیونکہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ چھوٹی بہن اٹھی، اس نے لائٹ جلائی، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہاں کوئی کھڑا ہوا تھا جو مجھے بلا رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو، صرف تم سن سکتی ہو میری بات۔ بہن نے کہا کچھ نہیں ہے، تم آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ پھر وہ آیت الکرسی پڑھ کے بہن کے ساتھ سو گئی۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے، لیکن اس کو محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اس کے آس پاس ہوتا ہے، جب وہ کچن میں ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، جب وہ اکیلی کمرے میں ہوتی ہے۔ لیکن وہ امی کو بتاتی تھی، امی یقین نہیں کرتی تھی اس کی بات پر۔ اسی طرح ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ میری بہن ماشاءاللہ نماز کی پابند ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ فارغ تھی، بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، تو اس کو ایسے لگا کہ کوئی اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہی شخص اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے اس کا نام پکارا، اس کو کہا آپ مجھ سے ڈرے نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف آپ سے اپنی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ہوا، یہ میں ایسے کیسے ہوں، یہ میرے ساتھ کس نے کیا۔ پھر اس نے اس کو بتایا کہ جب یہ عمارت نہیں بنی تھی، یہاں پہ مجھے میرے 4 دوست لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے بہت مارا، زخمی کیا، میری جان لے لی، اور مجھے اسی طرح یہاں ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں تو پوری طرح سے مرا نہیں تھا، مجھ میں کچھ جان باقی تھی، لیکن میرے جسم کو چیلوں نے، کووں نے، گدھوں نے نوچا، بہت اذیت ہوئی مجھے، بہت اذیت۔ پھر اسی طرح میں جب سے یہاں پر ہوں، مجھے آپ بہت اچھی لگی ہو، اور مجھے ایسا لگا کہ میں آپ کو اپنی یہ بات بتاؤں۔ میری بہن بیٹھی رہی اور قرآن کی آیت کا ورد کرتی رہی۔ پھر اس کو ایسے لگا کہ وہ چلا گیا ہے، اور وہ اٹھی ہے، اس نے آ کے امی سے اپنی یہ تمام باتیں امی سے شیئر کی ہیں۔ پھر میری امی کو بھی پریشانی ہوئی کہ کچھ تو بات ہے کہ جو بچی مجھے بار بار
ایک بات بتاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ گھر میں جو ہے نا پیسے کی بہت ریل پھیل ہو گئی۔ بہن کی الماری میں پیسے رکھے ہوتے، امی کے پرس میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے، اور گھر میں کھانا پینا بہت اچھا ہو گیا، اور میرے دونوں بھائیوں کی جاب بھی بہت اچھی لگ گئی، اور بہت گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن میری بہن بہت پریشان رہتی تھی، وہ رات میں نہیں سو پاتی تھی۔ وہ کہتی جب میں سوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے آواز دے رہا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب گھر والے کوئی رات میں اٹھتا تھا تو وہ باہر ٹیرس پہ بیٹھی ہوتی تھی اکیلی، جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن کسی شادی میں گئی، وہاں سے وہ لیٹ ہو گئی، اور یہاں کی جو لفٹ ہے نا 12 بجے کے بعد نہیں چلتی، کیونکہ چوکیدار جو ہے نا 12 بجے لفٹ بند کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ٹائم ہو گیا، رات کے 2:30 بج گئے تھے، اور وہ اکیلی تھی، اور راستہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں کا راستہ کتنا خراب ہے۔ پیچھے پورا جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں، خالی جگہ ہے، وہیں سے اس کا جو راستہ بنا ہوا ہے۔ تو وہاں سے وہ آئی ہے، اور اس نے کہا تھا میں سیڑھیوں سے چلی جاؤں گی، لیکن جب وہ آئی، اندر آئی، اس نے دیکھا لفٹ تو کھلی ہوئی تھی اور لفٹ چل رہی تھی۔ وہ خوش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، میں لفٹ سے چلی جاتی ہوں۔ اور لفٹ میں بیٹھی ہے تو بٹن جو ہے نا 9 فلور کا خود ہی پریس ہو گیا۔ پھر اوپر گئی ہے، اس نے گجرے پہنے ہوئے تھے، اس نے اس ڈر سے گجرے اپنے بیگ میں ڈال لیے کہ امی ناراض ہوں گی۔ لیکن جب وہ اوپر پہنچی ہے تو بھائی سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ تم جو گجرے لے کر آئی ہو اس کو پہلے پھینکو۔ اس نے کہا بھائی کو کیسے پتہ چلا گجرے میرے پاس ہیں؟ گجرے تو بیگ میں تھے۔ بھائی نے کہا پہلے بیگ میں سے گجرے نکال کے اس کو پھینکو۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور پھر جب وہ اندر آئی ہے تو بھائی نے بتایا کہ مجھے ایک شخص نے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ آج تو میں تمہاری بہن کو خیریت سے لے آیا ہوں، لیکن آئندہ اس کو کہنا کہ خیال رکھیں۔ پھر بھائی نے امی سے ذکر کیا کہ دیکھیں اس طرح مجھے ایک لڑکے نے بولا ہے، اور بہن بھی پریشان تھی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ پھر امی کو یقین آیا کہ میری بہن صحیح کہہ رہی ہے۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے، امی کو بھی تھوڑی سی پریشانی تھی کہ کچھ علاج کروایا جائے۔ اسی دوران میری بہن کا رشتہ آیا، بہت اچھا رشتہ تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا۔ پھر اس کے بعد بہن نے امی سے کہا کہ وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، وہ مجھے سونے نہیں دیتا، اس کی بہت ہی تکلیف والی آوازیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، جس طرح وہ مجھے بتاتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ پھر امی نے بھائی کی بات بھی سنی تھی تو امی کو یقین ہوا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک صاحب علم سے رابطہ کیا، پھر وہ ہمارے گھر آئے، اور جب وہ گھر آئے ہیں آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا گھر بہت وزنی ہے۔ پھر انہوں نے بیٹھ کے علم کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکا یہیں رہتا ہے، اسی فلور پر، اسی گھر میں، اور میری بہن کے کمرے میں ہوتا ہے وہ۔ پھر میری امی نے ان سے کہا کہ آپ اس کا کچھ علاج کیجئے، تو انہوں نے پھر میری بہن کو سامنے بٹھا کے کچھ علم کیا، اور اس سے کہا کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے جلائیں گی، کیونکہ وہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے علم کیا تو وہ لڑکا ظاہر ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ بہت رویا، بہت چیخا چلایا، وہ میری بہن بھی بہت روئی، بہت روئی، لیکن کرنا تو تھا، کیونکہ ایسی چیزیں جب آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پھر انہوں نے بہن سے کہا اس کو اپنے ہاتھ سے جلاؤ۔ اس نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کیا، اس قصے کو۔ اور پھر میری بہن کا الحمدللہ بہت اچھا رشتہ آیا، شکر اللہ پاک کا کہ وہ اپنے گھر میں آج بہت خوش ہے۔
تو یہ تھی آج کی آپ بیتی. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو چلتے ہیں پھر. ایک اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ، نماز پڑھیں اور اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے اور اپنے رب کو راضی رکھیے. اللہ